بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج میرے پاس بہت سی خبریں ہیں، کوشش کروں گا کہ اختصار سے کام لیتے ہوئے سب پہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس خبر ہے جس کے پاکستان پر بہت گہرے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، وہ ہے ایک اعلان جو امریکہ کی طرف آیا ہے کہ بہت سے شعبوں میں یو ایس ایڈ بند کی جا رہی ہے یا بند کرنے پر وہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ ان کی ہمت نہیں، ان کی جرت نہیں کہ اگر امریکہ انہیں کچھ کہے تو اس سے یہ سر منہ انحراف کر سکے۔ ان کے دعوے آپ سنتے رہے ہیں، رانا ثنا کے دعوے سنتے رہے ہیں، خواجہ یورینل کے دعوے سنتے رہے ہیں، اور باقی شہباز شریف کے بھی آپ بیانات 8 کال میں پڑھتے رہے ہیں کہ جناب ہم ایک ساورن ملک ہیں، ہم اقتدار اعلیٰ رکھتے ہیں، کوئی بھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اگر کوئی ہم پر دباؤ ڈالے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ جب میں یہ سنتا تھا، جب میں یہ پڑھتا تھا، تو ناظرین کرام ایک عجیب میری کیفیت ہوتی تھی کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے وینٹیلیٹرز پر لیٹ کر آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی معیشت سانس لے رہی ہے، آپ کا اقتدار سانس لے رہا ہے، اور وہ کوئی حکم جاری کرے اور آپ حکم نہ مانیں؟ کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سورج جب چمکتا ہے، موسم بدلتا ہے، تو کوئی بھی اوور کوٹ پکڑ کر کھینچ کر نہیں اتارتا، نہ سویٹر اتارتا ہے، نہ گلے سے مفلر کھینچتا ہے، بندہ خود بخود رکھنا شروع کر دیتا ہے اس حدت و تمازن۔ امریکہ کے بارے میں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ امریکن اشاروں پر رہی ہے، ہماری معیشت کا انحصار امریکن ایڈ اور امریکہ کے الائز کے مالیاتی اداروں کی معاونت پر رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سوچتا تھا کہ یہ دعوے کر رہے ہیں، کوئی عقل ہے یا نہیں؟ ہاں، ابھی تو یہ ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور فیض کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا چلوں۔ فیض فرماتے ہیں، پاپوش کی کیا فکر دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین کرام، پورا عالمی ضمیر چیخ اٹھا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک ملک میں عوام کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا، 90% عوام عمران خان کو مانگ رہے ہوں، لوگوں نے ووٹ دیے ہوں، اور جسے ووٹ دیے گئے ہوں وہ جیل میں ہو، اور جن لوگوں نے صرف 16 نشستیں لی ہوں وہ اقتدار میں ہوں۔ 9 مئی چھوڑے، 8 فروری چھوڑے، 26 نومبر چھوڑے، چھوڑنا تو نہیں چاہیے، قتل و غارت کری ہے۔ اس پر بھی عالمی ضمیر چیخ اٹھا ہے۔ اس مضمون کو جو امریکہ سے متعلق ہے، جس کے پاکستان کی سیاست پر انتہائی گہرے اثرات ہونے جا رہے ہیں، میں کہتا چلا رہا ہوں، حالانکہ میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ کوئی دوسرا ملک آ کر ہمارے قیدی چھڑوائے، لیکن میرے باہر ایک تصویر ہے، میں وہ تصویر دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ تصویر آپ کو دکھاؤں۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ مارچ میں عمران خان جیل میں نہیں ہوگا، جیل سے باہر ہوگا۔ انتظار کیجیے، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ذرا دیکھیے اس ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پک ایکٹ، یہ قانون لے آئے ہیں کہ کوئی بات کرے گا تو اسے پکڑ کر لے جائیں گے، اسے کہے جی ثبوت پیش کرو یہ عدالت میں۔ کون ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جس طرح زبا بندی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے سورج چمک رہا ہو تو بندہ کہے یہ دن کا وقت ہے، تو یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ دن کا وقت ہے؟ ظلم اور زیادتی کے نئے دروازے کھلنے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب کسی کے برے دن آتے ہیں، جب اس پہ ختم شد کی مہر لگنا ہوتی ہے، تو اس کی عقل کا مٹھ مارا جاتا ہے۔ ان کی عقل کا مٹھ مارا گیا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، یہاں کلچر ہے بھائی، لوگ دکان نہیں کرائے پہ لے سکتے، لوگ ٹوکروں میں رکھ کر، ریڑھیوں پہ رکھ کر، ٹھیلوں پہ رکھ کر، ریڑوں پہ رکھ کر، چھکڑوں پہ رکھ کر اپنا رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ کسی نے سبزی رکھی ہوئی ہے، کسی نے پھل رکھے ہوئے ہیں، کسی نے مونگ پھلی رکھی ہوئی ہے، کوئی بھٹے بیچ رہا ہے۔ کوئی آپ نے سب کو پکڑ کے ان کے جلا کے راکھ کر دیا ہے، اور ان کے گھروں میں بھوک نے ڈھیرے ڈال دیے ہیں، اور وجہ صرف یہ کہ نئی قسم کی وہ جو ہے وہ ٹرالیز دے دی جائے جسے ریڑی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر تصویر ہو کس کی؟ ایک 60,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی، جس کا اپنا لیول یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی یونین کونسل کی چیئرمین ہو سکے، الیکشن لڑ کے اسے وزیر اعلیٰ پکڑ کر ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی تصویریں لگاتی پھر رہی ہے، اخباروں میں اشتہار، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا کوئی منصوبہ جس نے کبھی سرے نہیں چڑھنا ہوتا، جو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچنا ہوتا،
جس نے کبھی بروئے عمل نہیں آنا ہوتا، وہ منصوبے روزانہ نئے آ رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا، میں نے جنگ اخبار میں کہتا ہوں کہ جنگ اخبار ایک لعنت ہے اس ملک کے اندر، وہ گزٹ ہے جاتی امرا کا، لیکن آپ سوچتے ہوں گے پھر میں دیکھتا ہوں اور فرسٹ پیج پہ، سیکنڈ آخری پیج پہ یہ جناب اب کبڈی ہو رہی ہے، اب یہ کھیل ہوں گے، اب یہ کل یہ ہوگا، یہ ہرا بھرا پنجاب ہوگا، یہ نیلا پیلا پنجاب ہوگا، یہ سب سڑکیں ہوں گی۔ یعنی اربوں روپیہ لٹایا جا رہا ہے صرف اپنی ذاتی پبلسٹی پہ۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا میرا تبصرہ۔ اب آپ کو میں دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہیں یہ میسج باہم پہنچایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون کا دھرم تختہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیوں؟ اور ناظرین کرام، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پہلے بھی اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد، اور اب جب نون لیگ کے ساتھ یہ شیر و شکر ہو گئے ہیں، اب تو سندھ میں بھی اس کا ریاکشن ہے، بلوچستان میں بھی ریاکشن ہے، یہاں یہ ایشو بہت کمزور ہے لیکن وہاں بھی محسوس کیا گیا ہے، اور پنجاب میں تو بالکل اب سنگل ڈیجٹ پہ آنا باقی رہ گیا کہ 8-9 ووٹ قومی اسمبلی کے حلقے سے اس کے نکلے، لیکن ابھی 3 ڈیجٹس پہ ہے، 113، 114، 617، 912 اتنے ووٹس ان کے رہ گئے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے حلقے میں، جہاں اگر کسی کیکر کے درخت پہ بھی ٹکٹ لٹکا دی جاتی تو کیکر کا درخت بھی جیت جاتا اور جایا کرتا تھا۔ اب انہیں احساس ہوا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ یہ پیار کی جو پینگیں انہوں نے بڑھائی ہیں، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ نسل در نسل تعلق رکھنے والے خاندان بھی اسے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس ملے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کی 2 متحارب اور متصادم قوتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی لیگیسی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، جبکہ دوسری طرف ضیاء الحق کی۔ پھر آگے چلے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جب اقتدار ملا 90s میں تو نواز شریف کے والد شریف کو گرفتار کروایا، ہتھ کڑی لگوائی اور حوالات میں بند کروایا، اور پھر جب نواز شریف آیا 97 میں، اس نے پھر آصف علی زرداری کو گرفتار کروایا، مقدمات بنائے، مقدمات تو پہلے بھی مقدمات بنوائے، اور اس کے بعد وہ زبان کٹنے کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے۔ وہ زبان کسی تھانے دار نے نہیں کاٹی تھی، تھانے داروں نے بالکل ننگا کر کے تشدد کیا تھا، اور اس تشدد کے دوران جب پانی مانگا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے یورین پاس کرنا، جب اندر گیا تو دیکھا تو بلیڈ تھا ایک سیفٹی، یہ رانا مقبول نے بتایا کہ اس نے اپنی زبان پہ سیفٹی مار لی، وہ بلیڈ سیفٹی سے نکال کر مار لیا اور منہ میں خون آ گیا تو لینے کے دینے پڑ گئے وہ پنجاب سے جو گئے ہوئے تھانے دار تھے۔ تو یہ ایک نفرت، تصادم، بغض، کینہ جو آج بھی دونوں طرف موجود ہے، لیکن امرا پہلے مشرف کے خوف سے یہ اکٹھے ہوئے اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے وہ سائن کیے، اب عمران خان ان کے لیے خوف کی علامت ہے، اور عمران خان کے دباؤ اور خوف کی وجہ سے یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ایک ہے۔ لیکن اب آصف علی زرداری کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ اب دن بدن رہی سہی ان کی مقبولیت نہیں کہنا چاہیے، جو 2-4-10 لوگ رہ گئے وہ بھی انہیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی 90% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو ان کا ذاتی خیال یہ ہے آصف علی زرداری کا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت نون لیگ کا تختہ الٹا دیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ سیاست شطرنج کا کھیل ہے، یہ کوئی شیوہ پیغمبری ہرگز نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی عبادت ہے۔ تو یہ اب اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ سیاست کے اندر نئے تلاطم دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی مثبت جواب دیتی ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پر۔ تو ناظرین اکرام، میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ صورتحال بدلنے والی ہے، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا امریکہ کی طرف سے پیغام آ گیا اس وقت، اس پیغام کا مطلب شاید آپ کے نزدیک وہ نہ ہو جو ان پہ بنی ہوئی ہے، یہ یہی جانتے ہیں ابھی تو معمولی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ نہ بھی کہے عمران خان کو چھوڑو، وہ ان کا نعت کا اس طرح بند کر دیں گے جس طرح میں نے کہا کہ سورج پکڑ کے کسی کا بفر نہیں اتارتا، نہ اوور کوٹ اتارتا ہے، خود اتارنا پڑتا ہے۔ ادھر دیکھیے کیسے چلاتے ہیں، کیسے چیختے ہیں، کیسے سیدھی راہ پہ آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا چلا رہا ہوں
کہ عمران خان، میرا ایک اپنا سیاسی تجربہ ہے، بڑا گہرا، بڑا عمیق، بڑا طویل، بڑا عجیب و غریب قسم کا، کہ انسان کا وجدان چلنا شروع ہو جاتا ہے اس مقام پر جا کر، اور نادیدہ دیدنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا اگلے چند ہفتے سیاست میں بڑے دلچسپ ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا، نظر رکھیے گا، اور یہ یقین رکھیے گا کہ چھائی ہوئی سیاہ رات اب کٹنے کو ہے، گزرنے کو ہے، اور صبح طلوع ہونے کو ہے۔ ان قریب میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس ہوگا۔ یہ رہا آپ کا یہ سبجیکٹ۔ اور ناظرین کرام، 8 فروری کو پچھلے سال جو انتخابات ہوئے تھے، وہ انتخابات لوٹ لیے گئے، ایسے ہے جیسے براڈ ڈے رابری ہے، نتائج بدل دیے گئے، اور جس نے 200 سیٹیں جیتی اس کا قائد جیل میں ہے، اور جنہیں 16 سیٹیں ملی وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی 8 فروری کو یوم سیاہ قرار دے کر منا رہی ہے، اور آج ہی اطلاعات ملی ہیں مختلف شہروں، قصبوں اور تحصیلوں سے کہ بریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو گیا ہے۔ جو متحرک لوگ ہیں، جو جلسہ کر سکتے ہیں، جو ریلی نکال سکتے ہیں، ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ جان کر قطعی طور پہ صدمہ نہیں، کیونکہ ایک پہلو نہیں، ہر پہلو ان کے حوالے سے مجھے یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، آخری ایام ہیں، کیونکہ عقل سے اس قدر اس وقت عاری ہوتا ہے جب اس کا کوئی انجام بد اسے بلا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، بلکہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب ہم نے کسی کو کسی سزا کی طرف لے جانا ہو جو ہم اسے دینا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کی عقل کا مٹھ مار دیتے ہیں۔ ان کی عقل مر چکی ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے، پولیس پھر لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع ہو، اور ساتھ ہی پیک ایکٹ وہ قانون لے آئے ہیں کہ جو زبان کھولے گا اسے پتہ نہیں 20 لاکھ روپے جرمانہ، 10 روپے۔ کیا مذاق ہے! نہیں چلے گا یہ قانون، نہیں چلے گی ان کی حکومت، نہیں اور توالت پکڑے گا یہ ظلم اور جبر کا یہ نظام۔ تو دوسری بات ناظرین کرام، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کر کے یہ لوگ خاموش ہو گئے اور خاموشی دائمی ہے؟ بالکل نہیں۔ پارٹی کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، قیادت بدلی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر امید رکھیے، ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں ویسے بدلنا شروع ہو گئی ہیں، ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے ان کے خلاف، یہ ناجائز حکومت کے خلاف، اور وہ مارچ اور وہ احتجاج ہر پاکستانی کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ یہ ساری میری آج کی گفتگو کا نتیجہ اور نچوڑ جو میں سمجھتا ہوں ایک جملے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ اگلے 3-4 ہفتوں میں بہت بہت بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں۔ سیاست پر نظر رکھیے، منظر روب تغیر و تبدل ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔